فوڈ ٹرکر میں خوش آمدید۔ آج کا ولاگ بہت اسپیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس ولاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ راستے میں آنے والی مشکلات اور منزل کی خوبصورتیاں۔ سفر کا پلان کچھ اس طرح سے بنا کہ ہم 2-3 دوست اکٹھے بیٹھے تھے اور گرمی بہت شدید تھی، اور ہم میں سے ایک دوست کو یہ خرافاتی آئیڈیا آیا کیوں نہ ناردرن ایریاز یا کشمیر کو وزٹ کیا جائے، اور پھر سرچ کے بعد وادی نیلم ہمیں اپنے پاس بلانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر میں اسے آزاد کشمیر کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک جگہ کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ وادی نیلم میں بہت سی خوبصورت جگہ ہیں۔ شاہدرہ سے لے کر گنگا چوٹی تک ہر راستے کی خوبصورتی آپ کو یہی سوچنے پر مجبور کرے گی کہ یہی آخری خوبصورتی ہے، اس سے آگے کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی۔ لیکن جو آپ آگے جاتے ہیں تو آپ قدرت کے نظاروں سے حیران اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا اتنی بھی کوئی خوبصورت جگہ ہو سکتی ہے۔ اگر موسم کے حوالے سے بتاؤں تو یہ ٹور ہم نے 2-3 منتھ پہلے کیا تھا۔ اس کی ویڈیو میں اب اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس وقت رتی گلی بند تھی۔ وہاں پر ایک خوبصورت جھیل ہے، بدقسمتی سے ہم وہاں نہ جا سکے کیونکہ وہاں برف پڑی ہوئی تھی اور گاڑیاں وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ اڑنکیل بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں پر ہوٹلز بھی اویلیبل ہیں جو 24 گھنٹے سروس میں ہیں اور ہر کوئی آ کے یہاں رہ سکتا ہے۔ وی آئی پیز کے لیے وی آئی پی ہوٹلز ہیں، اور جو لوگ اکانومی سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی انہیں یہی ملے گی۔ کیل سے اڑنکیل جانے کے لیے ایک لفٹ جاتی ہے۔ جو لوگ ٹریکنگ کو پسند کرتے ہیں وہ لفٹ استعمال نہیں کرتے، وہ سارا راستہ پیدل اور پہاڑ پر چڑھ کر وہ خود ہی اڑنکیل تک پہنچتے ہیں۔ اور کچھ لوگ میری طرح بھی ہوتے ہیں جو لفٹ کے ذریعے جاتے ہیں۔ لفٹ کے ذریعے جانے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی پریشانی کم ہو گئی، آپ کو پھر بھی 15 سے 20 منٹ پیدل پہاڑ کے اوپر تب بھی چڑھنا پڑے گا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ جب آپ یہ ساری مشکلات عبور کر چکے ہوتے ہیں، ایک خوبصورت نظارہ، ایک خوبصورت جگہ آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اب کا مجھے نہیں پتا کہ سڑکیں ڈیولپ ہوئی ہیں یا نہیں، لیکن جب ہم 2-3 منتھ پہلے گئے تھے تو اس وقت شاہدرہ سے لے کر کیل تک اور اڑنکیل تک بہت ہی سڑکوں کے حالات بہت برے تھے۔ سم ٹائمز گاڑیاں بلاک ہو جاتی تھیں رش کی وجہ سے۔ اچھا، ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ راستہ بہت خراب ہے شاہدرہ سے لے کے کیل تک، اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ خاص کر اسلام آباد اور گرد و نواح کے رہنے والے جو ہیں وہ کم از کم 2 دن کا جو ہے پلان سفر کا، یعنی 2 دن سے مراد میری یہ ہے کہ آپ نے صرف جانے کا، آنے جانے کا نہیں، صرف جانے کا 2 دن کا آپ نے ٹور لازمی رکھنا ہے کہ آپ نے 2 دن آپ یہ ذہن میں لے کے گھر سے نکلیں کہ آپ کا 2 دن سفر میں ہی گزرنا ہے، کیونکہ آپ نے بیچ میں ریسٹ بھی کرنی ہے۔ لیکن ہمارے کیس میں ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ آگے 10 گھنٹے مطلب گوگل میپ کے ذریعے، گوگل میپ پہ بھی آپ کو وہ ایگزیکٹ جو ٹائم ہے وہ نہیں شو ہو رہا ہوتا ہے۔ کہیں جگہ پہ تو نیٹ ہی نہیں نیٹ، بلکہ ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کر لوں کہ وہاں پہ شاہدرہ کے بعد آئی تھنک سو کہ وہاں نیٹ موبائل کام سگنلز کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہاں کی ایک مقامی سم ہوتی ہے جو آپ کو لینی پڑے گی اگر آپ اپنے پیاروں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ 2 چیزیں مین جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان میں ایک تو یہ تھا کہ 2 دن منیمم جو اپنے گھر سے نکلتے وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے یا جتنے بھی آپ دوست ساتھی ہیں آپ کو 2 دن لگیں گے اڑنکیل تک پہنچنے تک۔ اور دوسرا جو ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا موبائل نیٹ ورک وہاں کام نہیں کرے گا، اس لیے آپ کو وہاں کی ایس کام سم لینی پڑے گی اپنے پیاروں سے رابطہ رکھنے کے لیے۔ تو یہ تھی وہ مشکلات جو میں نے آپ کو بتا دیں، اور اب جاتے ہیں منزل کی خوبصورتی کی طرف۔ ناظرین، جب ہم پہنچے ہیں اڑنکیل تو کیا کہنے ہیں خوبصورت وادیوں کی، خوبصورت گھروں کی اور خوبصورت لوگوں کی۔ وہاں کی ہاسپٹیلٹی نے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ کو ہوٹل میں ہی رہنا چاہیے۔ کیمپنگ کا آئیڈیا اچھا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کیمپ اعلیٰ معیار کے اچھے واٹر پروف اگر کیمپس آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن سجیسٹ یہی کروں گا کہ آپ جنگل میں زیادہ نہ جائیں تاکہ کسی بھی خدا نخواستہ کسی بھی جنگلی جانور کا شکار آپ نہ ہو یا کسی بھی قدرتی آفت کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی جنگل کی طرف چلے جائیں اور کہیں کہ مجھے سکون بہت پسند ہے،
لیکن بعد میں پتہ چلے کوئی آپ کا سکون غارت کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ کہیں جہاں آپ کی آواز آپ کی ہیلپ کے لیے کوئی پہنچ سکے۔ ہم نے تو کھانا پکانے کی تمام چیزیں جو ہمیں وہاں ریکوائرڈ تھی وہ ساری ہم اپنے پلان کے مطابق وہاں لے کے گئے تھے۔ اس میں سلنڈر تھا، دیگچی تھی، ایون جو سبزی تھی وہ بھی ہم اپنے ایریے سے ہی پرچیز کر کے لے کے گئے تھے۔ گوشت کا ہمارا یہی پلان تھا کہ ہم وہاں سے ہی خریدیں گے، جو کہ اچھا فیصلہ ثابت ہوا کیونکہ ہمیں تازہ گوشت وہیں سے ہی دستیاب ہو گیا۔ کھانا ہم نے وہیں بنایا، ہم نے خود ہی تیار کیا، اور ہمارے جو شیف ہیں عمر سپاری صاحب، ان کی تو کیا ہی بات ہے، کیا لذیذ کھانا انہوں نے بنایا، سب لوگ ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، جس کے لیے میں تمام دوستوں کی طرف سے ان کا مشکور اور ممنون ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بلاگ پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔